میرے ایک کیس میں مجھے کامیابی نہیں مل رہی، دوسرے لوگ بڑے رسوخ والے ہیں، آپ اللہ سے مدد کیا کرو، مانگا کرو، 2 رکعت پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، مجھے کہا تھا کہ میرے والد بھلا کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی کی گیس نکل جائے تو بالکل وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نفلی طواف شروع کیا، 6 چکر میں چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، آئندہ پورا کیا کرو۔ اگر احرام عمرے میں استعمال کر چکے ہیں، دوبارہ دھونے کے بغیر عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آب زمزم سے احرام دھونا کوئی حکم نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سننے والوں کی عبادت قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ آپ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے؟ میں بھائی ہر سال جاتا تھا، لیکن اب دنیا کے حالات کچھ ایسے ہو گئے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا، مجھے خود تکلیف ہے، میں آپ تو وظیفہ نہیں پڑھ سکا، تمہیں کہاں سے بتا دوں؟ بہرحال جتنے پاکستان میں علماء حق ہیں، میں ان سب کی تائید کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں، باقی کسی سے نہ ذاتی سیاسی تعلق ہے نہ بات ہے۔ میرے چپل کوئی لے کے آپ کسی دوسرے کے نہیں اٹھا سکتے۔ حرم میں تو 5 میقات نہیں ہیں، کل 5 میقات ہیں، جیسے یلملم ہے، ذی الحلیفہ ہے، قرن منازل ہے، ذات عرق ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال خود کاٹے، لیکن بال کہیں کہیں رہ گئے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں بیوی کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، طواف 7 چکر کیے، صفا مروہ کے 4 چکر لگائے، دوسرے عمرے کے لیے چلا گیا، دم پڑ گئی، ایک عمرہ پورا کیا نہیں، دوسرے کے لیے چل پڑا ہے۔ ایک آدمی نادرہ میں ملازم تھا، اس کو ہٹا دیا گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ نقاب کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز میں نقاب عورت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی اور لڑکا پیتل کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن منع ہے، یا چاندی یا سونا۔ بہرحال اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے زیادہ ثواب ہے، لیکن گھر میں بھی پڑھے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر نماز کی 3 رکعت ہیں، مثلا مغرب ہے، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں اور 1 بیٹھ کے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن 1 بیٹھ کے کیوں پڑھی؟ معذوری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، پھر تو ٹھیک ہے۔ بلیاں گھر میں رکھنا ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ گھر میں چمگاٹر آتے ہیں، ان کو نکال دو۔ لا تقنطوا کا معنی اللہ سے نا امید نہ ہو، توکل اللہ کا معنی اللہ پہ ہر بات میں بھروسہ کریں۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، شوگر کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کو پیچھے بال لے جائے اور 1 پور کے برابر بال کاٹے کہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ بہرحال انڈیا کے مسلمانوں کی بھی اللہ مدد فرمائے۔ اللہ جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں سب کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ زندہ مردوں کے لیے عمرہ طواف کر سکتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حج نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی۔ اگر جانور یا مرغی کا ذبح کے بعد کھال اتارتے ہوئے خون نظر آ جائے کوئی بات نہیں، ذبح تو ہو گئی۔
میری یادداشت بہت کمزور ہے، یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے ابو کی ہوٹل ہے، دادا ابو سے چلتی آ رہی ہے، لوگ مشہوری پر ہوٹل پہ شوق سے آتے ہیں کہ یہاں دیسی مرغی بنتی ہے۔ اب ابو دونوں دیسی پتہ نہیں کیا مکس بتاتے ہیں، دیسی ملتے نہیں ہیں تو پھر جھوٹ بولتے ہیں نا ابو، اس شہرت سے فائدہ اٹھا کے اب مکس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ حج کر کے جائیں گے انشاءاللہ زمزم میں مکس کریں گے دوسرا پانی۔ میں اور میرے ابو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، نمک والی چیز نہیں کھا سکتے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹیاں ضدی اور شرارتی ہیں، کہنا نہیں مانتی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے میاں جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں بلڈنگیں بنانے کا، پارٹی لگے تو کوئی پیسے نہیں لگاتے، لگائیں نقصان استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرے بچے کمزور ہیں پڑھائی میں، وہی یا قوی یا متین جو بتایا پڑھا کریں۔ بیوی کا اپنے خاوند کو خالہ کا بیٹا ہو یا کزن کہہ سکتی ہے؟ ہاں جی کزن کہہ سکتی ہے۔ اس نے نیت کی عمرے کی کہ میں زیور بیچ کر عمرہ کروں گی، تو ابو بیچنے نہیں دیتے، خود عمرہ کروا دیا، تو بات ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، آپ کی عمرے کی نیت بھی پوری ہو گئی، زیور بھی بچ گئے۔ میں 27 سال سے ڈپریشن کی مریضہ ہوں، بہرحال اللہ کے جو نام ہے نا وہ پڑھ کے دعا کیا کریں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورۃ یاسین پڑھ کے اگر ہم بہت سارے مردہ رشتہ داروں کو ثواب بخش سکتے ہیں۔ اگر بال جھڑنے کی وجہ سے بالوں کی نوکیں بن جائیں تو نوکوں کو کاٹ کے صحیح کیا جا سکتا ہے، ہاں کیا جا سکتا ہے۔ حرم میں بہترین صدقہ یہی ہے کہ پانی پلائیں لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ پانی افضل صدقہ ہے، باقی جو بھی دیں۔ پیسے جو ہیں یہ جو غریب لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دیا کریں۔ حنفی مسلک میں ظہر اور عصر یا کوئی بھی نماز ہو مقتدی فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ یہاں کی جو فقہ ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یعنی قاضی ہیں، محکمے ہیں، عدالتیں ہیں، سب فقہ حنبلی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سر اسٹر سے مڈایا، دوسرا عمرہ کرنے کے بعد کسی نے بتایا کینچی سے بال کاٹ لو۔ جب آپ اسٹرا پھروا چکے تھے تو کینچی سے آپ نے چمڑا کاٹا تھا، جب بال تھے نہیں کاٹا کیا، دم پڑ گیا، اسٹرا بھی پھرواؤ دم بھی دو۔ رزق میں رکاوٹ ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرے کلکتے سے عمرے کے لیے آئی، شوہر کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طائف بالکل طائف میقات ہے، عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہر بیمار کے گردے اور ہر چیز ٹھیک کرے۔ حرم کے باہر کھڑے ہوں اور اگلی صف میں نظر نہ آئے پھر نماز، اب جہاں کھڑے ہیں چاہے اگلی نظر ہمیں نہ بھی ہے، جو ہم تو بلڈنگ کے اندر ہیں۔ اگر زکوٰۃ رمضان میں دیں تو ثواب زیادہ ملے گا، 70 گنا، ویسے سارا سال دے سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا،
ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جو مسجدیں ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔